السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں۔ ایک ہمارے دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا جو دیش کے باہر سے بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ دیش کے باہر کہ کنٹریوں نے جو حالات جو درگت بنائی سنیاسی اس بونے جوکر کی، اس کی وجہ سے ابھی سپریم کورٹ بھی اس کے خلاف ہو گیا، سینٹر بھی اس کے خلاف ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ایک 6-7 مہینے پہلے اس کے خلاف سینٹر سے بہت بو آ رہی تھی غلاظت کی، لیکن یہ کسی طریقے سے یہ تھم سا گیا۔ پہلے انہیں پارٹی چھوڑتا ہوں بولا، پھر بولا پارٹی تو اس کی اپنی ہے، اس نے بنائی ہے، اس نے بڑی محنت کی، یہ بڑا چلا، یہ ہتھیلی میں چاند وہ لوگ بھی دکھائے، اور انہیں دیکھتا گیا۔ اس کے بعد انہیں ان لوگوں کے خلاف بھی ہو گیا، کیونکہ اس کو پردھان منتری بننے کا بھوت سوار تھا، اس کے دل و دماغ پہ پردھان منتری بننے کا تھا، اس لیے پردھان منتری تو نہیں بنا تھا، انہیں سی ایم کا سی ایم رہا تھا، لیکن اس کو بولے تھے کہ یہ ٹائم تیرا ہے، تیرے کو بنایا جائے گا۔ یعنی جیسا انہیں لوگوں کو ہتھیلی میں چاند دکھاتا، ویسے اس کو بھی دکھائے، جملے بازی تھی وہ، اور کچھ نہیں۔ یہ کھلا بول دیا موٹا بھائی، وہ جملہ بازی تھی، بول کے ان چیزوں سے ابھی باہر بھی نہیں نکلا تھا۔ انہیں ناراضگی دبا کے چل رہی تھی، یہ لوگوں کی ناراضگی اختلافات دبا کے چل رہے تھے۔ اس درمیان انٹرنیشنل کورٹ اس کے اوپر جو ایکشن لیا، جو پابندیاں عائد کرا، جو کچھ کنٹریوں میں ٹریول کرنے سے بینڈ لگایا گیا، وہ ساری چیزیں، اس کے بعد جو اذیتیں دی انہیں جو اذیتیں دیا مسلمانوں کو، جو بلڈوزروں کے نام پہ جو ایک آتنک مچایا تھا، اس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ ابھی بلڈوزر تو خیر بینڈ ہو ہی ہوا انڈیا سے، دوسرا جو کرا اس نے وہ بھی اس کو جواب دینا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا، شاہین باغ بنا تھا دلی میں، شاہین باغ کو لے کر کئی شاہین باغ بنے تھے، یہ CAA NPR NRC کے لیے، اس کے اگینسٹ یہ چیزیں تھے۔ ویسے ہی ایک UP میں بنا تھا، جو وہاں پہ 16 لوگوں کو اسپاٹ پہ ختم کرایا تھا، انہیں 16 لوگوں کی جانے لیا تھا اس نے۔ خیر ہتھیارہ تو یہ بہت ایسے کیسز ہے اس کے اوپر، لیکن یہ چیزیں سامنے آ چکے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ کو انٹرنیشنل کورٹ نے صاف کہہ دیا ہے، اگرچہ تم کو اپنے پد پہ رہنا ہے تو ایمانداری سے کام کرو، جو تمہارا جو فرض ہے، تمہارا جو کام ہے وہ کام کرو۔ تم یہ حکومت کے دباؤ میں یا حکومت کے اس پہ چلنا تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ اگرچہ تم نہیں کر سکتے تو تمہارے انٹرنیشنل کورٹ سے، تمہارے انٹرنیشنل اس سے، تمہارے جج کا جو لائسنس ہے تمہارے پاس ججمنٹ دینے کا، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تم اپنی کرسی پہ، وہ کینسل کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہی، یہ جیسے ہی یہ بات ہوئی، اس کے بعد سپریم کورٹ اپنے اس میں آ گیا، اپنے پاورس میں آ گیا، اپنی طاقت کا صحیح، اپنے پاورس کا صحیح، اپنے رائٹس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے یہ جو نامہ چینج کرنے کا بھوت سوار تھا ہماری یہ جنگلی سرکار کے اوپر، کیونکہ کام تو کبھی کچھ کر ہی نہیں دیش واسیوں کے لیے، صرف نامہ چینج کرنا، ہندو راشٹر بناتے ہم، اکھنڈ بھارت بناتے ہم، یہ اس کے دماغوں میں چلتا رہا۔ جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ اکھنڈ بھارت ہی ہے، یہ اکھنڈ بھارت ہے، سرکار ان کی ہے، ہر چیز ان کی ہے، پھر بھی یہ گندگی کسی حد تک یہ کرنا بول کے ان کو رہتا۔ جو مسلمانوں کے نامات تھے ایریوں کے منطقوں کے،
وہ ناموں کو چینج کیا تھا، جو کہ سپریم کورٹ نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے یہ نہیں کر سکتے، واپس جو نامہ تھے وہ نامہ دوبارہ مسلمانوں کے واپس آنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ سوال کیا سپریم کورٹ نے کہ تم کو اتنی جلن اور حسد مسلمانوں سے، مسلمانوں کو لے کر کیوں ہے؟ مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے یہ دیش میں، یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے۔ یہ کام اچھا کیا تھا۔ اب دوسرا کام سپریم کورٹ نے، انٹرنیشنل کورٹ اس کو ایک سوال کیا تھا کہ اگرچہ دنیا میں کسی کے اوپر اتنے ایف آئی آر رہتے، اتنے کیسز رہتے، تو وہ کارپوریٹر کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ کارپوریٹر بھی نہیں رہ سکتا، تو یہ چیف منسٹر کیسے تم لوگ رکھے؟ یہ سرکار سے، سینٹر کی اور سپریم کورٹ سے یہ سوال کیا تھا۔ اب سرکار تو کچھ نہیں کر سکے، سپریم کورٹ نے یہ بات اس کو صاف الفاظوں میں کہہ دی اور بتا دی کہ جو ہے سو یہ تمہارے جو کیسز ہے، یہ کیسز کو یا یہ بے گناہ ہے سو ثابت کرو، یا اگر جب تم گنہگار ہے تو تم کو تو سزا ہر حال میں ملے گی۔ اور سرکار کو بھی سپریم کورٹ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ اس کے اوپر جانچ بٹھاؤ اور اس کے اوپر کارروائی کرو، دیکھو اس کے اوپر کہاں تک یہ صحیح ہے جو انٹرنیشنل کورٹ نے جو احکامات جاری کیے ہیں، جو ججمنٹ دیا ہے، یہ سرکار کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ یہ کہتے ہی سنیاسی، یہ بندر کے نسل، یہ جوکر اتاولا سا ہو گیا، پاگل سا ہو گیا۔ اب اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ کہیں بھاگ سکتا ہے انہیں، نہ کہیں پناہ لے سکتا ہے انہیں، نہ چھپنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ ہے، اور انہیں کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کوئی اس کو اس کی تائید میں یا اس کی سپورٹ میں بات بھی کر سکے، اس کی سپورٹ میں بات بھی کر سکے، کیونکہ سوائے دھوکے کے علاوہ، سوائے ذلت کے علاوہ، سوائے اندیکھی کے علاوہ، زیادتی کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، اور سارا عالم جانتا ہے۔ جو اس کے حرکتوں کو، جو نجیز حرکتوں کو جو دیکھے وہ سارے جانتے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یہ اس کا نتیجہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے۔ اب اس کو یا ریزین لکھتا ہے انہیں، یا اس کو اس کے پد سے ہٹاتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جاتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ وہ بھی ان کو جلدی کرنا ہے، جیسا انہوں ہر چیز کو بھیگنے کے لیے ڈال دیتے ہیں نا، یہ ڈال نہیں سکتے، یہ فٹافٹ ان کو ایکشن لینا ہے، فٹافٹ ان کو کام کرنا ہے، وہ بھی جلدی میں، بڑی تیزی میں۔ تو یہ مسئلہ تو خیر آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو اس کے اوپر جو کاروائیں چل رہے ہیں، اور وہاں سے گیا تھا، اس نے برابر نہیں جاتا، اگرچہ انٹرنیشنل کورٹ کو حاضر نہیں ہوتا تو اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، یا اس کو جس طریقے سے بولے اس طریقے سے وہ رویہ تو اپناتے تھے وہ لوگ، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ جب وہ بلاتا ہے تو حاضر ہونا ہی ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے، نہ وہاں پہ کوئی بہانے بازی چلتی، نہ ان کی کوئی دھوکہ بازی چلتی، سمجھے نا؟ یہ ایک چیز ہو گئی۔ تو وہاں سے آ کے بھی اس کو میں سمجھتا ہوں ایک 15 دن کا وقفہ ہو گیا، 12-13 دن کا۔ تو 12-13 دن میں یہ لوگ کوئی کام نہیں کرنے سے انٹرنیشنل کورٹ نے ان سے یہ سوالات کیا، کیونکہ وہ ٹائم پہ کھلے طور پر کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر یہ کارروائی کرو، نہیں تو پھر ہم، اگرچہ تم نہیں کر سکتے تو ہم کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کو تو لٹکانا طے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے یہ گندی سوچ رکھنے والے ہیں نا، ان ساروں کے اوپر کارروائی ہوگی، لیکن سب کا نمبر ایک ایک کر کے آئے گا، سب کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایسے بہت سارے نامے ہیں جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کلیان سنگھ ہے، اڈوانی ہے، اما بھارتی ہے، سمجھے، نرسنگھانا سرسوتی ہے،
नारायण त्यागी है, काला लिंडू है, ऐसे बहुत सारे नाम आए। लेकिन ये कब आएंगे, कितना वक्फा लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बख्शा किसी को नहीं जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सब के ऊपर कार्रवाई होगी। इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहते। ये तो एक हकीकत है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। और देखिए, रमज़ान का पूरे मिडिल ईस्ट में तीसरा रोज़ा इख्तिमाम है, ख़त्म हो चुका है। चौथे की सहर है और हमारे पास तीसरे की सहर है, सहर की तैयारी है। तो बहरहाल आप लोग नमाज़ें मिस मत करो, रोज़े मिस मत करो, कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज तरावी पढ़ो और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।